آئرلینڈ میں آئی سرجن کی تربیت مکمل ہونے کے بعد شاید میں وہ واحد آئی سرجن ہوں جسے میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر کنگ نے اپنے پاس مستقل کام کرنے کی دعوت دی تھی، مگر مجھے پاکستان اور پسماندہ علاقوں کے لیے کام کرنا تھا، اس لیے بہت زیادہ مراد چھوڑ کر اب گلگت بلتستان میں آگاہان ہیلتھ سروسز کے تعاون سے ادارہ چلا رہی ہوں۔ یہ کہنا ہے سرجن ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر کا، جنہیں آنکھوں کے حوالے سے آپٹکس میں ڈیزی لاسٹمنٹ ریویو آف کلینکل آپٹکس تحقیقاتی کتاب لکھنے پر عالمی شہرت حاصل ہے۔ ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر اس وقت گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت میں آگاہان ہیلتھ سروسز کے تعاون سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ علاقے کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آئی سرجن کے لیے بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کا تعلق اپر چترال کے علاقے سے ہے۔ یہ مجموعی طور پر 5 بہنیں اور ایک بھائی ہیں اور ان کے والد درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر کا کہنا تھا کہ میڈیکل کی تعلیم مکمل ہوتے ہی ان کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہیں جس کو اپنے والد اور خاوند کا قدم بہ قدم پر تعاون ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت کتنی خواتین ڈاکٹرز ہیں جن کے ساتھ ان کے خاوند تعاون نہیں کرتے اور اس وقت گھروں میں بیٹھی ہیں۔ ان کی تعلیم پر نہ صرف یہ کہ ملک و قوم کے قیمتی خزانہ خرچ ہوتا ہے، بلکہ وہ سیٹیں بھی استعمال کر کے کسی حقدار کو حق مار رہی ہوتی ہیں، جس سے اس وقت مختلف مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر پاکستان اور آئرلینڈ باہمی تعاون سے آئی سرجن کی تربیت کے لیے آئرلینڈ اسکالرشپ دیتا ہے، جس کے لیے انہوں نے درخواست دی اور انٹرویو کے بعد انہیں منتخب کر لیا گیا۔ ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر کا کہنا تھا کہ ان کے خاوند کنسلٹنسی کے شعبے سے منسلک تھے۔ اس موقع پر میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے نہ صرف حامی بھر لی بلکہ بہت بڑی قربانی بھی دی کہ میرے ساتھ آئرلینڈ چل پڑے، جہاں پر انہوں نے بھی اپنی پوسٹ گریجویشن مکمل کر لی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر اپنے 5 سالہ بیٹے کی پرورش کی اور ان کے بے انتہا مدد بھی ملی، جس کی وجہ سے میں آئرلینڈ میں اپنی تربیت مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ انہوں نے ہی مجھے گلگت میں کام کرنے کی بھی اجازت دی، جبکہ اب وہ خود کراچی میں اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر کا کہنا ہے کہ یورپ بالخصوص برطانیہ اور آئرلینڈ میں عموماً کسی کو کم ہی کسی ہر جگہ پر کام کی دعوت دی جاتی ہے، اور جب بھی کسی بھی اسامی کی تشہیر کی جاتی ہے تو اس کے بعد سب کو ٹیسٹ انٹرویو دینا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا جب میئر یونیورسٹی ہسپتال ڈبلن آئرلینڈ سے اپنی تربیت کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی تو اس کے بعد میرے پروفیسر کنگن نے مجھے بلا کر کہا کہ اتنے مخلص اور اچھے ڈاکٹر کم ہی دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہی خدمات انجام دیں گی۔ ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑی بات تھی اور اس میں بہت زیادہ مہارت تھیں جس کا پاکستان میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بات کو صرف اس طرح سمجھ لیں کہ جب میں وہاں پر خدمات سر انجام دے رہی تھی تو میں نے تقریباً سارے یورپ کی سیر کر لی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دعوت کو چھوڑنا بہت ہی مشکل تھا، مگر میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار تھی۔ اس موقع پر میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آئرلینڈ میں خدمات انجام دوں اور اپنے لوگوں کو چھوڑ دوں۔ ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر کا کہنا تھا کہ آگاہان یونیورسٹی میں اپنے اساتذہ کی مشاورات سے آگاہان ہیلتھ سروسز کو دعوت دی کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کی مدد سے پاکستان کے پسماندہ علاقوں جیسے گلگت بلتستان، چترال، بلوچستان اور سندھ کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر آنکھوں کے علاج کی سہولتیں دستیاب نہیں، کام کر سکتی ہوں۔ آگاہان ہیلتھ سروسز نے مجھے اس پر بہت سراہا اور پھر انہوں نے باہمی مشورے سے اس وقت گلگت میں کام کا آغاز کر دیا ہے۔ گلگت میں ہم انتہائی جدید ترین مشینری لگانے جا رہے ہیں جس پر کام آئندہ چند دن میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد میں اپر چترال اور لوئر چترال میں ایسے مراکز قائم کرنا چاہوں گی جہاں پر پیچیدہ آپریشن سمیت تمام سہولتیں میسر ہوں۔ ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں گلگت اور چترال میں مراکز قائم کرنے کے بعد وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کا رخ کریں گی۔ میری خواہش ہے کہ پاکستان کے ہر پسماندہ علاقے میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کروں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ریسرچ کروں جو اس شعبے میں انقلاب کا سبب بنے۔ ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر کا کہنا تھا کہ جب وہ آئی سرجن بننے کے لیے زیر تربیت تھیں، اس میں ان کا ایک امتحان آپٹکس پر ہوتا ہے جس میں زیر تربیت آئی سرجن کو مائکروسکوپ، لینس وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ موضوع فزکس سے منسلک ہے۔ اب تک کی تعلیم کا فزکس سے تعلق کم ہی ہوتا ہے۔ تب سے منسلک لوگوں نے صرف ابتدائی فزکس ہی پڑھی ہوتی ہے، ان کو زیادہ فزکس آتی بھی نہیں ہے، جس وجہ سے عموماً زیر تربیت آئی سرجنز کو اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں انتہائی مشکل اشکال اور دیگر مواد ہوتا ہے، دلچسپی نہ ہونے کی بنا پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ڈاکٹر زبیدہ سیرنگ کا کہنا ہے کہ جب وہ اس کو پڑھ رہی تھیں تو اس وقت انہوں نے اپنے نوٹس بنانے شروع کر دیے تھے۔ اشکال کو آسان فہم بنایا، اس کا دیگر مواد بھی آسان کیا۔ جب امتحان دیا تو سوچا اسے دوسروں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، جس پر اپنے خاوند اور آن لائن ایڈیٹر کی مدد لے کر اس کو ایمیزون پر اپلوڈ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے کئی آئی سرجنز نے اس کتاب پر اپنے ریویو دیے ہوئے ہیں، اس کو شاندار قرار دیا۔ کئی ایک زیر تربیت آئی سرجن نے اس سے فائدہ اٹھایا، جس کے بعد یہ کتاب دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گئی۔ یہ سب سے زیادہ فائدہ مند زیر تربیت آئی سرجنز کے لیے ہے۔ جب میں اس کو تیار کر رہی تھی تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتاب اتنی مشہور ہو جائے گی۔ بک اتھارٹی کے مطابق ان کی کتاب 2019 میں ایمیزون کے پاس آئیومیٹری کی کتابوں میں سے سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ ایمیزون نے 2020 اور 2021 میں ڈاکٹر زبیدہ کی کتاب کو آپٹکس کی موضوع پر چھپنے والی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرار دینے کے علاوہ اس کو آپٹکس کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے بہترین کتاب قرار دیا ہے۔ کتاب کے بارے میں رائل وکٹوریہ آئی اینڈ ایئر ہاسپٹل ڈبلن آئرلینڈ کے اسپیشلسٹ رجسٹرار برائے آپٹومولوجی ڈاکٹر کرک اسٹیفسٹس کا کہنا ہے کہ اس میں بنیادی معاملے کا کاروبار دوبارہ بڑا واضح اور جامع جائزہ لیا گیا ہے، جو کہ نہ صرف زیر تربیت نئے تربیت یافتہ بلکہ تجربہ کار معالجین کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر امان کرمانی رائل سرک کاؤنٹی ہاسپٹل میں آپٹومولوجی کنسلٹنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پوسٹ گریجویٹ کرنے والے کے لیے اس کتاب میں آپٹکس سے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اس میں موجود مواد اشکال کو انتہائی آسان کر دیا گیا ہے، جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاکستان شعبہ میڈیکل میں خدمات انجام دینے والے بریگیڈیئر امجد اکرام، جو کہ آپٹومولوجی میں کنسلٹنٹ کی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ آپٹکس کو انتہائی خشک اور مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے۔ اس پر موجود کتب بھی انتہائی مشکل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر زبیدہ سیرنگ حسین نے اس کتاب میں اس پر انتہائی آسان مواد اور سمجھ میں آنے والے مواد پیش کر کے ایک حیرت انگیز کوشش کی ہے۔